پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی گزشتہ کئی سالوں میں اس میں بھارت کی انوالومنٹ ہے، اس کا دنیا بھر میں اس پہ بات ہوئی، ہم بھی اپنے پروگرام میں اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، خاص طور پہ بی ایل اے کی جو بڑی کاروائیاں ہوتی ہیں اس میں کس طرح وہ لنکڈ ہندوستان کی پراکسی اور ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں۔ پھر یہ جو آج کل معاملات ہیں ایران جنگ کو لے کے، پاکستان کا کردار، دنیا بھر اس کو سراہ رہی ہے، اس پہ ہمیشہ بات ابھی سیگمنٹ میں بات بھی کی۔ آپ نے ذکر کیا تھا کہ سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ ہندوستان کو ہے کہ پاکستان اتنا بڑا نہیں، رول میں نے کل یہ کیوں کہا پلے کر تھا رہا ہے۔ کہ بھارت اور اسرائیل جو ہے، اور میں اس بات پر دیکھو، میں نے ابھی جو تمہیں سارا بتایا ہے، حیفا جو رپورٹ ہے اسرائیل کی، وہ کس کے پاس ہے؟ اڈانی۔ اور یہ جو لانگ ٹرم جو ہے وہ ریڈ سی اور یہ وہ ساری گیم، ساری پلاننگ میں بھی اس میں آبویسلی کہ انڈیا جو ہے اور یہ ان کے مابین یہ کوئی ایسے محض حسین اتفاق تو نہیں ہوتا کہ 2 دن بعد اسرائیل نے جو ہے وہ حملہ کرنا ہے ایران پہ، اور مودی صاحب وہاں پہنچے ہوتے ہیں اور ان کے پارلیمنٹ سے وہ خطاب کرتے ہیں۔ سو اس ساری سچویشن میں جب پاکستان ایک عالمی اچھا، اور منظرنامے پھر ابھی جو میں تھیوری بنا رہا ہوں آپ کو کہ حتمی ہدف جو ہے وہ چین ہے، کیا وہ انڈیا کو بھی سوٹ نہیں کرتا؟ بہت حد تک سوٹ تو اس کا کمپٹیٹر جو ہے، وہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور کوشش کر اگر رہا ہے، تیل جو ہے وہ اس کے لیے نایاب ہو جائے یا مہنگا ہو جائے، اور اس کی ریفائنریز دنیا بھر کو، جو ہے اس کو، اور اس کی ریفائنریز جو ہے دنیا بھر کو سپلائی بھی کریں، پھر وہ بھی اس کو سوٹ کرتا ہے۔ اچھا، اب کیونکہ عالمی سٹیج پہ پاکستان بڑی سپیس لے رہا ہے نا، تو ہمارے اداروں نے تو ظاہر ہے ان کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ وہ جی کا اسی دن کا، وہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اب اسی دن سے لنک کچھ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ وہ 26 مارچ کا دن ہے، تو 23-24 کو پاکستان کے ادارے، تو 23-24 مارچ کو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کوئی ایسی کمیونیکیشن کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے جس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہندوستان پاکستان کو لے کے فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ 26 کو جے شنکر ایک پاکستان مخالف بیان دے دیتے ہیں جس کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں۔ 26 کو ہی ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ میں یہ گفتگو پھر میں نے ری چیک کی ہے ثبوتوں کے ساتھ، میں نے اس کو کچھ کڑیاں اکٹھی کی، یعنی کیا کیا ڈیولپمنٹ ہندوستان میں ہوئی، ڈیٹ وائز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 26 مارچ کو ایک ہائی الرٹ ایشو کر دیا جاتا ہے انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں کہ جی 72 گھنٹے جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں اور حملہ ہو سکتا ہے دہشت گردی کا بڑا۔ ہوا کچھ بھی نہیں ابھی تک، 72 گھنٹوں کو گزرے بھی 2 دن ہو چکے۔ تو 26 کو یہ ہائی الرٹ ایشو کر کے پورا گودی میڈیا سر اس پہ ٹرانسمیشنز اور لائیو کوریج، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ جی وہ جو ہندوستان میں کشمیر والی پولیس ہے وہ بختر بند گاڑیوں میں اور بڑی ہائی الرٹ ہو جاتی ہے۔ 28 کو نصرت صاحب، 28 مارچ کو یہ ہائی الرٹ جاری ہے۔ جو کشمیر انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس کو یہ ہندوستان آرمی ناردرن کمانڈ کہتی ہے۔ ناردرن کمانڈ کا کمانڈر جو ہے وہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے فوجی جوان بھرپور تیار ہیں اور بارڈر پہ انفلٹریشن ہو رہی ہے، یہ وہ صاحب کہتا ہے جی، ہم اس کو روک رہے ہیں، یہ کہہ دیا اس نے۔ 30 کو ایک بندے کا فوٹو شیئر کر کے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے ایک بندہ جو بارڈر کراس کر رہا تھا، وہ پاکستان سے اس کا لنک ہے، شبیر احمد، اس کو گرفتار بھی کر لیا ہے، وہ اتنی جگہوں پہ حملہ کرنے والا تھا۔ اب یہ بتائیے یہ انٹر کون سے ہوتا ہے؟ ایک منٹ کو ذرا ٹھہرے، نہیں یہ انہوں نے نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا، الزام لگا رہے ہیں، الزام لگایا، اور انہوں نے کہا پاکستان بنگلہ دیش کا راستہ استعمال کرتے ہوئے ایک نئی پراکسی کے ذریعے الزام پاکستان پہ۔ اب آپ ڈیٹے دیکھیے نا صاحب، اس سے پہلے مارچ کے شروع سے ہی ایک مختلف شہروں میں اسٹیٹس میں آپریشن کیے جاتے ہیں، وہاں القاعدہ کے سلیپر سیلز پکڑے جاتے ہیں، اس کو بھی جوڑ دیا جاتا ہے بھاگ کے پاکستان۔ سر جی، میں آپ کو پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت بھارت کا یہ خیال ہے کہ چونکہ دنیا ہڑا ہڑی میں مصروف ہے ادھر، اگر ہمیں ایک اور بہانہ مل جائے جی پلوامہ ٹائپ کا، تو وائی ناٹ، آگے گرمیاں بھی آ رہی ہیں، اوکے۔ یہ تو ہو گیا لانگ ٹرم، اور ظاہر ہے کہ دوسری بات یہ کہ یہ مت بھولو کہ وہاں ویسٹ بنگال میں الیکشن بھی ہو رہے ہیں۔ ہاں ہو رہے ہیں۔ اب آپ اس میں یہ دیکھیے کہ یہ جو ایک تصویر چھاپی ہوئی ہے، وہ آپ نے یہ جو خبر مجھے دی کہ اس کو، کیونکہ میں تو اس پہ نہیں توجہ دے رہا تھا، ابھی میں نے جب اس کو دیکھا ہے تو انہوں نے تصویر دی ہے میر آصف علی، جو ویسٹ بنگال سے شاید ہے، ریزیڈنٹ آف بینکورا ان ویسٹ بنگال، یعنی کہ وہ جو خاتون ہے کیا ممتا بنرجی، وہ اپنے ہاں دہشت گردوں پر، اور انہوں نے مسلمانوں کو اتنی چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ لوگ جو ہے القاعدہ کا نیٹ ورک چلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ ان کے حالات ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو فیکچول سٹوری بتا رہا ہوں، آگرہ سمٹ جب ختم ہو گئی
تو میں چونکہ جب 1984 میں گیا تو میں سب سے پہلے گیا تھا کولکتہ اس وقت بھی. تو مجھے ایک تھا کہ جی چلو یار دوبارہ کولکتہ جائیں. میں وہاں گیا, کوئی ایک ہوٹل, حالانکہ میرے پاسپورٹ پر موٹا موٹا لکھا ہوا تھا کہ ایگزیمپٹڈ فرام پولیس رپورٹنگ, کوئی ہوٹل مجھے کمرہ دینے کو تیار نہیں. 84 میں بھی نہیں, یہ میں بات کر رہا ہوں کہ 2002 کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گئی بات. تو اگر ان دنوں اتنے سخت حالات تھے, حالانکہ اس وقت نام نہاد ابھی کمیونسٹ پارٹی کی حکومت تھی, تو آج کل کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پہ 2026 اب تو بامبے بھی ہو گیا اور سارا کچھ اور اس طرح کی اور پوری اسرائیلی ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے. یہ کہ اس میں اسرائیل کے ساتھ ان کا دیکھو, تم ایک بات سمجھ ہی نہیں رہے ہو کہ آئیڈیا کو برا تو نہیں ہے نا. ادھر عرب دنیا کا آغاز ہو تو ایک کونے پہ اسرائیل پردھان بن کے بیٹھا ہوا ہے, اور یہاں ایشیا میں پردھان جو اور ہے یہاں پہ جو ہے وہ بھارت ماتا کا وہ بیٹھا ہوا ہے. اور وہ اچھا بچپن میں ہم سنتے تھے, کہتے تھے یار یہ پتہ نہیں کیا تھیوریاں یہ بنا لیتے ہیں ہم لوگ ینگ تھے. اب سمجھ میں کہ یہود و ہنود ایک لفظ استعمال ہوتا تھا. میں کہا یار یہ کیا ہے, کہاں یہود کا ہنود. ویسے بھی اس زمانے میں جب ہم جوان ہو رہے تھے تو غیر جانبداری تھی. نہرو صاحب بہت وہ بن ناصر کے بڑے جبیاں بپیاں یہ دوستیاں ان کی تھیں. یاسر عرفات کی بڑی دوستی تھی اندرا گاندھی سے, بالکل وہ انکل اور بھتیجی والے رشتے تھے. لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے جس طرح کی کانکریٹ ڈیولپمنٹ ہے. بالکل ٹائم کی بھی کمی ہے. ایک اور خبر بھی ہے, آپ کو یاد ہوگا بی ایل اے کی بڑی کارروائی کے بعد آپ نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کو مت بھولنا. پھر آپ نے وہ ایک کیا تھا نام تھا, انسٹیٹیوٹ تھا تھنک ٹینک چائنیز اسرائیلی جو پاکستان اور بلوچستان, تو آپ نے لنک کیا تھا نیکسس اسرائیل اور اس کا بیان چھپا تھا. آپ دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ جنگ میں ہے نا, حالت جنگ میں, ہزاروں میزائل مار رہا ہے, انٹرسیپٹر ختم ہو رہے ہیں. ہندوستان کو وہ اسلحہ سپلائی کرنے میں دیر نہیں کرتا. وہ سپلائی آن ٹائم اس نے, یہ کچھ گنز اس نے دیے ہیں, کچھ شاید 41,000 یونٹ سر گنز کے سپلائی کی ہیں, جو سپلائی ہو چکے ہیں. اور دوسری سپلائی جو آنی ہے وہ بھی آن ٹائم ہوگی, وہ کال اسرائیلی میڈیا, انڈیا کو سپلائی ہو چکا ہے. ہاں نہیں وہ بھیا میں ایک بات کر رہا ہوں, لیکن میں پھر آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک انتہا پسند جو ہے نا وہ اپنی گیمیں بنائے رکھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت کے اپنے لارجر انٹرسٹ میں کیا ہے اس وقت. وہ روزمرہ ضروریات کا کتنے فیصد کوئی شخص پہلے چیک کرے چین سے امپورٹ کرتا ہے. اگر چائنا میں فرض کرو صنعتی پہیہ رک جاتا ہے تو تم جن چیزوں کی تمہاری ڈیپینڈنسی ہے ہیوج, ان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کہاں ہے. دوسرا, کبھی آپ اپنے زمینی حقائق کو آپ کبھی کبھی ہمیں کہا کرتے تھے کہ صاحب ہم ہمسائے ہیں, ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں, اتنی دور آپ جا کے واشنگٹن کیوں دوستی کریں. تو بھائی جو نصیحت ہمیں کیا کرتے تھے آج خود لیں, اس کا کیا ہوا. آج خود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے چین نے انڈورس کیا ہے پاکستان کی پوزیشن, یعنی پاکستان اکیلے کی نہیں, 4 اسلامی ممالک تمام دوست ممالک, اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ کریڈٹ چاہتا ہے کہ ہم نے انیشیٹو لیا, ہم نے سہولت کاری کی, پھر وہ جو کچھ پلان تیار ہوا تھا اسے لے کر کیا بھارت کی قطر سے نہیں آ رہے جہاز. وہ تو یہ تو خیر ہے دلالی, اس نے کہا ہے نا یہ ہم نہیں کر سکتے. کیسے نہیں کر سکتے کہہ دیا نا بابا, کیا چین دلالی کر رہا ہے؟ اگر بھارت بھی اس میں اپنی آواز ڈالے اور کہے کہ جناب یہ نہیں, آپ نے ہرمز اور یہ امن ہونا چاہیے, کتنا ویٹ بن جائے گا چین, انڈیا.